بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 186، آیت نمبر ہے 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اخذہم الربا، اور ان کا لینا ربا سود کو، وقد نہوا، اور تحقیق منع کیا گیا ہے ان کو انہ اس سود سے، واکلہم، اور ان کا کھانا، اموال الناس لوگوں کا مال، بالباطل باطل طریقے کے ساتھ، واعتدنا للکافرین، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، منہم ان میں سے بعض کے لیے، عذابًا علیما دردناک عذاب۔ یہودیوں کی خرابیوں کے حوالے سے بات کا سلسلہ جاری تھا۔ یہودیوں کی ایک خرابی یہ بھی تھی کہ اخذہم الربا، وہ سود لیتے تھے۔ ایک ہوتا ہے سود کھانا، ایک ہوتا ہے سود لینا۔ سود کھانا بھی حرام، سود لینا بھی حرام۔ یعنی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کون سا سود کھایا، پیسے لے کر گاڑی لی ہے نا، یا مکان ہی بنایا، تو وہ بھی غلط ہے۔ یہودی سود لیتے تھے اور کھانے کے علاوہ دیگر چیزوں پر استعمال کرتے تھے۔ اور وقد نہوا عنہ، ایسا نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سود ہے، پتہ ہوتا تھا، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا یہ سود ہے، یہ بھی پتہ ہوتا تھا یہ حرام ہے۔ دونوں باتیں انہیں پتہ تھی۔ انبیاء ان دونوں کاموں سے روکتے تھے، لینا بھی حرام ہے، استعمال کرنا بھی حرام ہے، یہ کام نہ کیا کرو۔ انبیاء روکتے تھے لیکن وہ لیتے بھی تھے، علم بھی تھا، سارا کچھ تھا۔ اور ساتھ ایک خرابی یہ تھی کہ اکلہم، وہ کھاتے تھے، اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے کے ساتھ۔ اب اس میں صرف کھانا نہیں ہے، مال وصول کرنا بھی شامل ہے۔ پیسے لے کر کسی بھی ناجائز طریقے سے، باطل کہتے ہیں کسی بھی ذریعے سے جو ناجائز ہو مال وصول کرنا، یہ باطل طریقہ ہے۔ تو باطل طریقے کے ساتھ وہ مال کھاتے تھے۔ اب یہ جو باطل طریقہ ہے، یہ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کے اندر سارے باطل طریقے آ گئے۔ سب سے بڑا تو سود ہے جو اس آیت کے اندر موجود ہے۔ سود، دنیا میں سب سے بڑا سود کھانے والی قوم یہودی ہے۔ وہ کہتے ہیں پیسہ آتا ہو تو کسی کو دکھ نہیں لگتا، لوگ پیسہ جب آ رہا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آ رہا ہے، آ ہی رہا ہے نا، کون سا جا رہا ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا کاروبار سود پہ ہے، وہ کھا رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اور دلیل کیا ہے؟ فلاں بھی تو غلط کرتا ہے، فلاں بھی تو فراڈ کرتا ہے، فلاں نے اتنے کا فراڈ کیا، فلاں یہ دھوکے کا کام کرتا ہے، تو میں یہ کام کر رہا ہوں تو کون سا منع ہو گیا؟ میرا کیسے منع ہو گیا؟ فلاں کا تو خراب ہی ہے۔ تو یہ دلیل نہیں ہے۔ ایک بندے کو پتہ بھی ہے میں سود کا کام کر رہا ہوں، پھر کھا رہا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ فلاں بھی کرتے ہیں، یہ فلاں لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، سارا معاشرہ کر رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کھانے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ سود لے لیا پیسہ بڑھ گیا، یمحق اللہ الربا، اللہ فرماتا ہے میں نے کم کر دیا۔ اللہ کم کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے نہیں بڑھ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا، وہ کم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، بندہ سارا دن شیطان کے قبضے میں رہتا ہے سود کا لقمہ کھانے سے۔ سود کے ساتھ ملتی جلتی چیز دو چیزیں ہیں، ایک ہے رشوت اور ایک ہے جوا۔ یہ بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی چیزیں ہیں۔
ہمارے معاشرے میں رائج آ چکی ہیں، رشوت کے بغیر کام ہوتے ہی نہیں۔ ہم دکان کے اوپر لکھ دیتے ہیں یا ادارے اوپر لکھ دیتے ہیں جملہ الراشی والمرتشی فی النار، لیکن ساتھ نیچے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے پیسے لینا رشوت ہے، صرف پیسہ لینا رشوت نہیں ہے، رشوت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کا کام کیا، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے کر دیا، اب وہ کیا کہتا ہے، دیتا رشوت ہے لیکن نام لیتا ہے تحفے کا۔ نام بدلنے سے چیزوں کی اہمیت نہیں بدلتی، وعید نہیں بدلتی۔ یہودی یہ کام کرتے تھے، چربی اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کی، وہ چربی پگھلا کے اس کے پیسے کھاتے تھے۔ ایک صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، جاؤ بھی زکوٰۃ وصول کرو۔ وہ صحابی زکوٰۃ وصول کرنے گیا، جب واپس آیا اس نے آ کر کہا، اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی واپس رکھ، اس کو زکوٰۃ کے مال میں شامل کر، حالانکہ اسے تحفے ملے تھے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا مجھے تحفے دو، صحابی رسول تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تو گھر میں بیٹھ جا، یہ تو میں نے تجھے عامل بنایا نا، زکوٰۃ پہ نگران مقرر کیا ہے، تو لینے گیا ہے، تو گھر میں بیٹھ جا، میں دیکھتا ہوں تجھے کون تحفہ دیتا ہے، تو تیرے یہ تحفے تیرے عہدے کی وجہ سے، یہ بھی مال میں شامل کر، ادھر رکھ، یہ تیرے نہیں ہے۔ تو ہم نے نام رکھ دیا تحفے کا، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرشوۃ فی الحکم کفر، صحیح حدیث ہے، الصحاح کے اندر موجود ہے، رشوت کفر تک بندے کو لے جاتی ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ ہاں، مجبوری میں دینے والا بچ جائے گا، جو مجبوری میں دے رہا ہے اپنا حق لینے کے لیے وہ بچے گا، ورنہ یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ اسی طرح چوری ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے چوری کسی کا پیسہ چرا لینا، نہیں، چوری کی بڑی قسمیں ہیں، معیار کی چوری ہے، آپ نے بولا کچھ اور ہے، دیا کچھ اور ہے، یہ معیار کی چوری کی ہے، یہ بھی غلط ہے، غلط موریں لگتی ہیں۔ یہ صبح صبح یہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، سب کو موریں لگ رہی ہیں، 4 پیسے دے لو جس پہ مرضی آپ مور لگوا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اعتماد کی چوری، یہ بھی چوری ہے، ایک بندہ آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ غلط کام کر جاتے ہیں، آپ اس کے اعتماد کو غلط استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی چوری ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں آج کی چیزوں میں جوا ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، نوجوان نسل 80% جوے پہ لگی ہوئی ہے، بہت ساری ایپیں ہیں، بہت سارا آن لائن کام ہے۔ یہ فیصل آباد میں فراڈ پکڑا گیا اربوں کا، لوگ جوے پہ کام کر رہے ہیں، لاٹریاں ہیں، ایپس ہیں، گھر میں بیٹھے ویلے کام کر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جو قرآن کہتا ہے نا اکلہم اموال الناس بالباطل، یہودی اپنی قوموں کو باطل مال کھلاتے تھے، آج مسلمان کھلا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اور سب سے بڑھ کر نقصان اولاد نافرمان۔ اولاد نافرمان ہے، بات مانتی نہیں ہے، یہ اموال الناس بالباطل کا نتیجہ ہے۔ جب آپ باطل طریقے کے ساتھ، لوگ نئی نسل نشے پہ لگی ہوئی ہے، اکثریت نشے پہ، سگریٹ پہ لگی ہوئی ہے، بھی جب آپ اسے ملاوٹ کا مال کھلائیں گے، وہ حدیث لوگوں نے سنانے تک رکھی ہوئی ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گیا، گندم تھی، وہ گیلی تھی، وہ خشک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، اس نے خشک اوپر رکھی ہوئی ہے، گیلی نیچے رکھی ہوئی ہے، آپ نے منع کیا، فرمایا یہ ملاوٹ ہے، یہ صرف حدیث سنانے تک ہے۔ ہمارے ہاں خراب چیز بیچنے کو لوگ اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، میں نے بڑا کام کر لیا، میری چیز خراب تھی لیکن میں نے بیچ دی، یہ باطل طریقے ہیں۔ نقصان کیا ہوگا؟ اولاد کی تربیت خراب ہے، گھر کے اندر پریشانی آ جائے گی، کوئی بندہ بیمار ہو جائے گا، تو یہ باطل طریقے ہیں، یہ کام یہودیوں کے ہیں، ہمیں اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کافروں میں سے بعض کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ جو توبہ کر لیں گے مسلمان ہو جائیں گے، وہ بچ جائیں گے، جو توبہ نہیں کریں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، وہ یقیناً عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، سود سے اور ہر قسم کا باطل طریقہ۔ رزق حلال عبادت بھی ہے، رزق حلال کے سارے فائدے ہیں، کل قیامت انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ پوچھے گا مال کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں پہ۔
کمائی بھی پوچھنی ہے اللہ تعالیٰ نے اور لگائی بھی پوچھنی ہے، اس وقت تک بندہ اپنا قدم نہیں ہٹا پائے گا۔ اس لیے ہمیں حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور حلال جگہوں پہ لگانا چاہیے۔ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔